اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین، آپ لوگوں کو آج حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا کوئی تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، البتہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مختصر تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: اخنوک ادریس بن یراد بن مخائل بن کنین بن انوش بن شیس بن آدم۔ آپ کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتابوں میں ادریس کو یاد کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی اور رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم و نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 خصوصیات کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا۔ آپ پیغمبر مرسل تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ آپ پر دنیا میں علم و نجوم کو پیش کیا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ نے قلم سے خط تحریر فرمایا۔ آپ نے کپڑا سینے کی صنعت سے ایجاد کیا۔ آپ نے جنگ کے لیے اسلحہ ترتیب دیا۔ آپ نے سنت جہاد جاری کی۔ آپ نے کفار کی اولاد کو قیدی بنایا۔ آپ نے سب سے پہلے گیزی کا کپڑا زیب تن فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد قبیل کی اولاد شیطان کے اغوا سے گمراہ ہو گئی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت پر مأمور فرمایا تاکہ وہ ان کو اپنے دین کی ترغیب دیں، عذاب الہی سے ڈرائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر روز 12,000 تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں فرشتے بھی حاضر رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی امت سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 بار آسمان پر گیا ہوں اور اسرار الوی سے واقف ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو آنے والی رسولوں کی خبر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام دنیا کی سیاحت کی تھی۔ سیاحت سے واپسی پر آپ مصر تشریف لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب کے صحیفوں کا بکثرت سے درس کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگ آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت قعاب اخبار رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ پر دروازہ کھولا گیا جنت کا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص کو جہنم پر گزرنا پڑتا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والے کے لیے خدا بند قدوس نے یہ فرمایا کہ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔